بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن کو مکروہات روزہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا، روزہ جو ہمارے ذمے فرض تھا وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس روزے پر اللہ تعالیٰ جو اجر دینے والا تھا، جو ثواب دینے والا تھا، وہ ثواب نہیں ملے گا، یا ملے گا تو کم ملے گا، اجر کے اندر کمی ہو جائے گی یا اجر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے روزے کے مکروہ ہونے کا مطلب۔ تو مکروہات روزہ سے بھی روزے دار کو بچنا چاہیے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، منہ میں تھوک جمع کر کے پھر نگل لے آدمی، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ جمع نہیں کیا ہے، جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ منہ کے تھوک کو ویسے ہی نگل لیا، تو اس سے روزے میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ تھوک کو باضابطے جمع کیا منہ کے اندر، اس کے بعد نگل گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے، یعنی کولگیٹ برش استعمال کرے، یا کوئی منجن استعمال کریں، یا کوئلہ استعمال کریں، یا اس طرح کے کوئی چیز جو منہ صاف کرنے کے لیے آتا ہے اس کو استعمال کرے، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے اور مسواک استعمال کریں۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں گناہ کا کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر کے آدمی گانا سن رہا ہے، روزہ رکھ کر کے آدمی فلم دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے آدمی جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ کر رہا ہے، دوسرے کی عیب جوئی کر رہا ہے، تو یہ سارے گناہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو، گناہ کے کام کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جہاں تک ہو سکے رمضان میں گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، ورنہ پھر روزے پہ کوئی اجر نہیں ملنے کا ہے۔ نمبر 4، کوئی مرد ہے جس کو انزال ہونے کا ڈر ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی سے دل لگی کرے، مذاق کرے، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر انزال کا خوف نہیں ہے تو پھر دل لگی کیا جا سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور اسے انزال کا ڈر ہے، پہلے سے ڈر ہے کہ مجھے انزال ہو جائے گا، تو ایسا کرنا پھر مکروہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انزال ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ جب وضو کرے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں عام دنوں کی طرح، بلکہ ہلکا سا کلی کر لے، ہلکا سا ناک میں پانی ڈال کر کے وضو مکمل کر لیا کریں۔ اگر بہت زیادہ مبالغہ کرے گا کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طرح سے عورت روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں وہ اپنے ہونٹ پر لپسٹک لگائے، ہونٹ کو سرخ کریں، تو اگر وہ سرخی منہ میں جانے کا ڈر ہے تو پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک وغیرہ سے بچے۔ اگر منہ میں جانے کا اندیشہ ہو تو یہ کام کرنا مکروہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں، اس کے ذرات اگر پیٹ کے اندر تک پہنچ گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے روزے دار کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔